السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ البقرہ سے لا نہیں، اکراہ زبردستی، الاکراہ یہ مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کرنا کسی کے ساتھ۔ الاکراہ زبردستی، فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا جب بھی آتا ہے کسی مصدر سے پہلے، یعنی کہ اس طریقے سے ہے جیسے لا الہ، تو اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے لا الہ کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ اسی طریقے سے لا اکراہ، اور بھی اس کی کئی اگزامپلس ہیں کہ لا کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، قد تحقیق تبینہ واضح ہو گیا، واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، الغی گمراہی کو کہتے ہیں، الرشد ہدایت کو کہتے ہیں۔ فمن پس جو کوئی یکفرو وہ انکار کرے گا، یکفرو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے۔ تبینہ یتبین، التبین مصدر، تبینہ یتبین باب تفعل ہے، اور تبینہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الرشد ہدایت اس میں فاعل ہے، اور من حرف جر ہے، غی مجرور ہے۔ فمن پس جو کوئی یکفر انکار کرے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے۔ بالطاغوتی طاغوت کا، طاغوت جو ہے یہ طغا یطغا طغیانن سے نکلا ہے، طغیانن سرکشی کو کہتے ہیں، اور طغا یطغا اس کا ماضی اور مضارع بنتا ہے۔ اور جو طاغوت ہے یہ فعلوت کے وزن پر ہے، جیسے جبروت، ملکوت، ایسے، تو یہ بھی فعلوت کے وزن پر طاغوت ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اپنی حد سے بڑھ کر آگے نکل جانا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر جیسے کہ شیطان ہے تو شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے اسے طاغوت کہتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور اوقات کو بھول کے اپنی حد سے بڑھ کر کام کرنے والے کو طاغوت کہتے ہیں، سرکشی کرنے والے کو۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، وہ یؤمن اور وہ ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، فقط پس تحقیق، استمسکا، الاستمساک باب استفعال، جنہوں نے فیز 2 کورس کیا ان کو اب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، باب استفعال سے مصدر ہے الاستمساک، ٹھیک ہے۔ فقط پس تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بالعروہ ایک کڑے کو، الوثقی مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا نہیں، انفصامہ ٹوٹنا، لہا اس کا، ہا جو ہے وہ لوٹتا ہے عروہ کی طرف، یعنی کڑے کا اب ٹوٹنا نہیں ہے جس کو اس نے تھام لیا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، ایسا سمیع جو سرگوشیاں بھی سنتا ہے، جو دلوں کی آوازیں بھی سن لیتا ہے، دل سے کوئی انسان پکار رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو بھی سن لیتا ہے، ایسا سمیع، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ علیم جاننے والا، ایسا علیم جو ہر طرح کے علوم سے واقف ہے، جو انسان کے دل میں ہے، جو انسان کے ظاہر میں ہے، باطن میں ہے، سب جاننے والا ہے، دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجو وہ نکالتا ہے، اخرج یخرجو باب ہے، باب افعال، مصدر ہے الاخراج، ماضی ہے اخرج، مضارع ہے یخرجو وہ نکالتا ہے۔ خراجہ ہوتا ہے نکلنا، اور اخرجہ ہوتا ہے نکالنا، تو اخرجہ وہ نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم ان کو، کن کو، یعنی لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ ظلمات جو ہے وہ جمع ہے، یہاں پہ تائے مفتوحہ لگا کے جمع بنائے گی ظلمہ کی۔ والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم ان کے دوست، الطاغوت طاغوت ہے، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو، یخرجون اب وہ سب کی طرف یہ آ گیا فعل مضارع
اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وہ سب کے سب. اب طاغوت کوئی ایک شخص نہیں ہوتا کہ یعنی صرف شیطان ہی طاغوت. شیطان کے چھوٹے چھوٹے چیلے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں آ جائے، یعنی جو بندے کو اللہ تک پہنچنے سے روکنے لگ جائے، چاہے یہ اس کی خواہشات ہی کیوں نہ ہوں، چاہے یہ اس کی بیجا فضول خرچیاں ہی کیوں نہ ہوں، اور ایسی خواہش جس سے اللہ نے منع کیا اور وہ بار بار اس کا مرتکب ہوتا ہے گناہ کا، یہی کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزیں مل کے طاغوت بنتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے طاغوت سب کے سب کیا کرتے ہیں، یخرجون نکال دیتے ہیں، ہم ان کو من النوری روشنی سے الی الظلمات اندھیروں میں بھٹکا دیتے ہیں روشنیوں سے نکال کے. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. ہا ضمیر لوٹتی ہے نار کی طرف، یعنی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. استغفر اللہ. علم کیا نہیں، ترا دیکھا، الی الذی اس شخص کی طرف، حاجہ جس نے جھگڑا کیا. حاجہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی اس کے رب کے معاملے میں، ان یہ کہ آتاہو عطا کیے گئی اس کو، اللہ آتاہو عطا کیا اس کو. ہو ضمیر لوٹتی ہے اس شخص کی طرف، حاجہ کی طرف، یعنی جو جس نے جھگڑا کیا. اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے نا، یعنی وہ ایک شخص جس نے جھگڑا کیا تو اس شخص کی طرف ہی لوٹتی ہے. اس کو اللہ نے عطا کیا، جو جھگڑا کرا اسی کو اللہ نے عطا کی. اللہ تعالیٰ نے الملک بادشاہی. اس جب قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور جو موت دیتا ہے. الاحیاء مصدر ہے باب افعال، احیا یحیی یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے. قال تو اس نے کہا، کس نے کہا، اسی نے، حاجہ جس نے جھگڑا کیا تھا اسی شخص کی بات ہو رہی. یہ پورا واقعہ میں آپ کو تفسیر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی. قال کہا، انا میں، اوجی زندہ کرتا ہوں، وہ امید اور مارتا ہوں. قال تو کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، فإنا پس بے شک اللہ اللہ تو وہ ہے، یاتی جو لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے. یاتی کا مطلب ہوتا ہے وہ لاتا ہے، آتا یاتی وہ لاتا ہے، بالشمسی سورج کو. یاتی جو ہے وہ ہمیشہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یاتی بھی کہ وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے. فاتی پس لے آؤ تم، بہا اس کو، ہا ضمیر لوٹتی ہے سورج کی طرف، سورج مونث سمائی ہے، الشمس جو ہے وہ مونث سمائی ہے. فاتی بہا تم لے آؤ اس کو، من المغربی مغرب سے. فبہیتا تو حیران رہ گیا، الذی وہ، کفر جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو. اس میں فاتی بہا یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، اتی اتی ہوتا ہے اصل میں، لیکن فا کے ساتھ مل کے یہ فاتی بہا بن گیا. ٹھیک ہے، تو واحد مذکر حاضر فعل امر ہے، اور یاتی جو ہے یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے. فبہیتا بہیتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کفر فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور تفسیر انشاءاللہ اگلے وائس میں بتاتی ہوں. السلام علیکم.